ہم آزاد ہو ہی جائیں گے، چاہے اس میں آپ کا ساتھ رہے یا نہ رہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جب تاریخ لکھی جائے گی تو خدا آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ خود کیسے خود کو معاف کرو گے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں آپ کو پکارتی رہی مشکل وقت میں، اور آپ پارٹیزم کے اس پہ کھڑے تھے۔ لائف ٹی وی، سچ سب سے آگے۔ ہمیں پتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، ہمیں پتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے اکیلے ہی لڑتے رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ دنیا، یہ سماج، یہ اقوام، یہ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہیں، مظلوم کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم اس رہتی دنیا میں دیکھ چکے ہیں، وہ چاہے فلسطین ہو، وہ چاہے سیریا ہو، وہ چاہے عراق ہو، وہ چاہے یمن ہو، وہ چاہے دنیا کا وہ یا روہنگیا مسلمان ہو، یا وہ ہمارا پیارا وطن ریاست جموں اینڈ کشمیر ہو۔ مودی کی تنظیمیں ہمیں کھلے عام ہماری ماؤں اور بہنوں کو اٹھا کے لے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ میں آج اپنے سکھ بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میں اپنے تمام سکھ بھائیوں سے کہنا چاہوں گی، آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ پلیز ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں ہماری جہاں کہیں پہ بھی ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ہماری مائیں رہتی ہیں، ہماری فیملیز رہتی ہیں، کہیں پہ بھی وہ آباد ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت آپ کے سر پر ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجیے گا، ویسے ہی جیسے آپ اپنی ماؤں اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر کہتا ہے، اور وہ بھی اس علاقے کا چیف منسٹر جہاں پر ریپ جہاں پہ عورت کو اتنی گندی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا اور جہاں پہ ریپ کی شرح پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے، وہاں کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ وہاں کشمیر کی لڑکیوں کو جو ہے اٹھا کے لایا جائے۔ وہ تو میں آخر میں بات کروں گی کہ اٹھا کے لانے والوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے، لیکن ابھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں مورل سپورٹ ہی نہیں، ہمیں جو ہے آپ لوگوں کے سچ میں ساتھ کی ضرورت ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں، کیونکہ کشمیر اس ٹائم میرا خیال ہے وقت کے سب سے مشکل دہراہے پہ کھڑا ہے، جہاں پر پہلی مرتبہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ بی جے پی سے تو پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن بی جے پی نے آج پروف کر دیا کہ وہ ایک ریپسٹ پارٹی ہے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے۔ ان کی نظر جو ہے صرف اور صرف وادی کی عورتوں اور ہماری زمین کے اوپر ہے، ان کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ یہ خواب سجا کر آ رہے ہیں کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے یا ان کو اٹھا کے لے جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ، مجھے اپنی اللہ کی ذات پر جو ہے مجھے پورا یقین ہے، مجھے اللہ کے اوپر پورا ایمان ہے کہ ہمارے لوگ مرنا پسند کریں گے، لیکن کسی بھی بہن بیٹی کے اوپر جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہیں دیں گے۔ تو میں اپنے وطن کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہتی ہوں کہ پلیز، ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، ہم کشمیر کی جو ہے ہم بیٹیاں ہیں، ہم کشمیر کی مائیں ہیں، ہم کشمیر کی بہنیں ہیں، ہم اتنی کمزور نہیں ہیں کہ کوئی بھی کتا ہماری طرف دیکھے اور ہم جو ہے میلی نظر سے، گندی نظر سے دیکھے اور ہم اس کو جو ہے اپنی طرف دیکھنے دیں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں کمزور پڑنا ہے۔ آپ نے اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر مریں گے ساتھ تو جیئیں گے، اگر جینا بھی ساتھ ہے تو مرنا بھی ساتھ ہی ہے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں آپ کو پکارتی رہی مشکل وقت میں، اور آپ پارٹیزم کے اس پہ کھڑے تھے۔ میں پچھلے 3 دن سے سو نہیں پا رہی ہوں جب سے اس طرح کی بیان بازی آ رہی ہے۔ مجھے اپنی بہنوں کے لیے ڈر لگ رہا ہے، اپنی ماؤں کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ سر عام بات کی جا رہی ہے، تو کیسے آپ لوگ معاف کریں گے خود کو؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟
خدا کو بھی چھوڑیں، سب سے پہلے اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے آپ لوگوں کی غیرت کیسے؟ جب آپ ماتا کالی، ماتا سیتا اور سیتا گیتا سرسوتی اور پتہ نہیں کتنی دیویوں کو آپ لوگ پوجتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اتنی سستی ہو گئی؟ میں پورے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کی بات کر رہی ہوں، ہماری ڈوگرا لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، ہماری لداخ کی لڑکیوں کی باتیں کر رہی ہوں، میں ہمارے کارگل کی لڑکیوں کی باتیں کر رہی ہوں، اس کے بعد میں کشمیر کی پنڈت بیٹیوں اور اس کے بعد کشمیر کی مسلمان ماؤں بہنوں کی بات کر رہی ہوں، میں ریاست کی ہر ماں بہن بیٹی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگ تو عورتوں کو دیوی بنا کے پوچھتے ہیں، تو ہماری ریاست جس کو آپ اپنا اٹوٹ انگ کہتے ہو، تو وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اتنی سستی ہو گئی کہ آپ جو ہے انہیں پوری دنیا میں نیلام کر رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو اپنے ملک کا بھی۔ کیا ہندوستان میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے جو اس کے خلاف بات کرے؟ ہم آزاد ہو ہی جائیں گے، چاہے اس میں آپ کا ساتھ رہے یا نہ رہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، تمام آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے بہنوں اور بھائیوں سے، جب تاریخ لکھی جائے گی تو خدا آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ خود کیسے خود کو معاف کرو گے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں آپ کو پکارتی رہی مشکل وقت میں، اور آپ پارٹیزم کے اس پہ کھڑے تھے، کیا ہم نے کبھی ایک نہیں ہونا؟ کیا ہماری قسمت میں ایسے ہی جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا ہے؟ ذلت، رسوائی، کیا یہی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی ہے؟ کیا ریاست کے صرف ایک حصے کو قربانی دینی ہے؟ میں نہیں کہتی کہ کوئی قربانی کم دے، آپ لوگ ہتھیار اٹھاؤ یا کچھ کرو، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمیں لگے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چند نعرے لگانے سے آپ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ یہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال ہوگا، خدا سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھے گا۔ خدا سے پہلے ضمیر کو کیا جواب دو گے کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے کسی سے ابھی شکایت نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ شکایت اپنے لوگوں سے ہے۔ ہمیشہ پارٹیزم، ہمیشہ نفرت، ایک دوسرے سے لڑائی، کب نکلیں گے ہم ان چیزوں سے؟ ایک مقصد ہے ہم لوگوں کا، کم سے کم ریفرینڈم کی بات کرو، ریفرینڈم میں ہر لائف ٹی وی، سچ سب سے آگے۔